ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات ہیں. سبحانہ وتعالی وتقدس میں پورے کلام الہی کے اندر اہم قسم کے چند مضامین بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی توحید، اس کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل، پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان لائے اور زندگی بھر ان پر عمل کیا، ان کی دنیاوی اور اخروی حالت بیان فرمائی. اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، عداوت کی، بغاوت کی، احکام الہیہ کے مقابلے میں سازش کی، ان کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ کسی پارٹی کے لیڈر کا کلام نہیں، یہ کسی کے فرقے کے سربراہ کا کلام نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ اور صدر اور وزیر کا کلام نہیں، حاکم الحاکمین کا کلام ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو اپنی مخلوق کی خبر رات دن صبح شام ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی رکھتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی مخلوق سے اللہ پاک غافل نہیں ہوتے. 1000 مرتبہ اسے سلا، وہ ایک مرتبہ بھی تجھے اپنی جانتوں سے محروم نہیں کرتا. شکر کرو، دین الہی کا مقابلہ کرو، احکامات خدا بندی کے مقابلے میں عداوت اور سازشیں کرو،
اسے اچھی طرح سے علم ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اتنا بڑا کریم ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن لوگوں کی آخری حالت بنے گی اس کو ذکر فرمایا جو بعض لوگوں کو حاصل ہوگی۔ بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت، لیکن یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے اشاروں کو بھی پورا کر دکھایا۔ نماز کا حکم ملا تو اس کی پیروی اس طرح سے کی، گردن کٹ گئی نماز نہ پڑھی، 13 کے قریب زخم آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی اور اعلیٰ صحابی، کتنی صحابہ کے زخم آئے ہیں مگر نماز نہیں توڑتے۔ ہمیں تو مکیوں میں کر نماز نہیں پڑھنے دیتا، عادت بن گئی کہ نماز میں ہمیں اپنے گھریلو دھندے یاد آتے ہیں۔ بخلاف صحابہ کیونکہ نماز کچھ اور طرح سے پڑھتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، دیکھنے والا کہتا جیسے جیسے وضو فرماتے تھے رنگ پیلا پڑتا چلا گیا، رنگ سرد ہوتا چلا گیا، نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اور گھبرا گئے، کتنی پیچھا کیا بات ہے، فرمانے لگے جانتے نہیں ہو حاکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے سیدنا حسین مسجد میں داخل ہوتے وقت چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ اتنی دیکھا زیادہ ہے طبیعت کیوں گھبرا گئی، فرمانے لگے دربار الہی ہے، کرتا ہوں اس میں داخل رہتے ہوئے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس طرح کی نماز پڑھتے تھے جو لوگ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے رات دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھنے کا معمول ہے۔ رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر کے انگیٹھی میں کونے سے اٹھا کر نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت باندھے باندھے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے شروع کر دی، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، کولا چکھا کمان میں آگ لگی، چھت میں لگی، دروازے میں لگی، لوگوں نے زور نکایا حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، دروازہ کوئی نہیں کھولتا، دروازہ توڑا اور یقین ہو چلا کہ امام زین العابدین چل کر شہید ہو گئے، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا امام زین العابدین اتنے ہنگامے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے مسلح سے کھڑے ہوئے، نیت باندھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، نماز ایسی پڑھتا ہے، لوگوں نے انتظار کیا، اطمینان سے نماز ختم فرمائی، لوگوں نے کہا حضرت جی سامان چل گیا، سب چل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی، فرمانے لگے اور لوگوں جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس آگ کی فکر کیا کروں جسے لوگ بجھا دے، میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ جس طرح کی نماز پڑھتے تھے یہ حضرات، چاہے ان کو کتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑا، جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، صحابہ کرام کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔
جابر بن عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ نابینا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ سرکار مدینہ خود کھڑا کرتے ہوئے ایک جنگ میں تشریف لے گئے, جہاد میں تشریف لے گئے, اپنے مصنف کو عبداللہ بن مکتوم کو کھڑا کرتے گئے, میرے بعد میرے مصنف پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانا. حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا صحابی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر دور پڑتا ہے, نماز کے لیے آتے ہوئے ٹھوکریں لگتے ہیں, کتنے لگتی ہیں, پریشان ہوتا ہوں, کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرما دیا, چاہو تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو, معذور ہو, محتاج ہو. صحابی اٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہوئے واپس گئے, اجازت مل گئی. صحابی ابھی اتنے گھر بھی نہیں پہنچا کہ آسمان اس سے جبریل امین تشریف لے آئے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا. یا رسول اللہ, اللہ پاک نے فرماتے آپ نے عبداللہ بن مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی, معذور محتاج نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی. وہ کالی کملی والے ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دی, ایسے لوگوں کی برکتوں سے اوروں کی نماز قبول ہوتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کو راستے سے واپس سنایا اور بلا کر فرمایا, عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ سنتا ہوں. حساب فرمایا پھر تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا. اللہ میاں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ حضور کا ادنا صحابی محتاج صحابی کی جماعت کے بغیر گھر میں نماز ادا کر لے. اور اس زمانے کے تو نبینا بھی کتنے کسان کے مالک کے مدینے پاک میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. مدینے پاک میں یہودی عورت رہتی ہے, شاعرہ شیر کرتی ہے, حضور کی بڑی توہین کرتی ہے, گستاخی کرتی ہے, بے ادبی کرتی ہے. صحابہ کرام نے اطلاع کری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا, آپ کو پریشانی. مغرب کی نماز میں اعلان فرمایا, کون ہے جو اس یہودی عورت کو قتل کرے؟ کون ہے جو میری توہین کرنے والی, جو عزتی کرنے والی اس عورت کو قتل کر ڈالے؟ میں اس کے لیے جو قتل کرے گا جنت اور بہشت کا وعدہ کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا, نبی صحابی نماز کے بعد الگ کونے میں جا کے سجدے میں پڑ گئے. نبی صحابی نماز کے بعد الگ کونے میں جا کے سجدے میں پڑ گئے. سجدہ درمیان میں میدان میں حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں, حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں, تلوار چلانا میرے بس کا روگ نہیں, نیزہ چلانا میرے بس کی بات نہیں, تیر اندازی میرے بس کی بات نہیں. سارے صحابہ میدان جہاد میں جاتے ہیں, اپنے گھر سے بلند کراتے ہیں, وہی سنوٹتے ہیں, اے میرے پروردگار میں محتاج صحیح, میں معذور صحیح, میں مجبور صحیح, اے اللہ یہ مجبوری بھی تیری کی ہوئی ہے. اے میرے مالک اس عورت کا قتل تو میرے آپ کو نصیب کر دے. بتاؤ کس نے اس کو ذمہ لگایا تھا؟
اگر مسلمان کہتا میری کوئی ذمہ داری نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ لوگ سنبھال لیں گے اپنا کام، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے پرواہ نہیں، کوئی دینداری اختیار کرے یا نہ کرے پرواہ نہیں، کوئی اسلام کے قانون کی عنایت کرے مخالفت کرے پرواہ نہیں، ہمیں کیا لینا؟ ارے اس نبی نہ صحابی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا جو تمہیں چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی تو نہیں کیا کہ کوئی محتاج آدمی جا کر عورت کو قتل کرے، مطلق فرمایا، اور ظاہر ہے کہ حضور کا اعلان آنکھوں والوں کے لیے تھا، نوجوانوں کے لیے تھا، مجاہد اور غازی غازیوں کے لیے تھا، لیکن تمنا اپنی اپنی اور حسرت اپنی اپنی ہے۔ نبی صحابی سجدے میں پڑا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، کس لیے میرا الہی اور میرے پروردگار، نبی نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس عورت کا قتل میں محتاج کے نصیب کر دے۔ ایک معذور محتاج کو کتنا بڑا خیال ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب کا اتنی تابع داری کرتا ہے تو کام جننے نہیں لگا، خود بخود تیار ہے، اللہ پاک کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور جو اچھے بھلے ہیں اس زمانے میں آنکھوں والے لکھے پڑھے، شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے، اسلام اس زمانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسلام اس زمانے میں چل ہی نہیں سکتا، قرآن چل ہی نہیں سکتا، اور مسلمانوں سے قرآن کا قانون اس زمانے میں نہیں چل سکتا۔ اور میری بات تو اس قرآن کا ثواب اس زمانے میں تمہارے ملکوں کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قانون چلانے کے لیے یہ نافذ ہے، ملکوں کو چلانے کے لیے یہ کامل ہے۔ پیش کرتے مرنے کے بعد قرآن پکڑ کے بیٹھتے ہیں، میرے باپ دادا ضامن بنی، ساری عمر قرآن کو ضامن نہیں بنایا، ساری عمر قرآن کو گھر میں جگہ نہیں دی، دکان میں جگہ نہیں دی، منڈی میں جگہ نہیں دی، کاروبار میں جگہ نہیں دی، شکل میں جگہ نہیں دی، لباس میں اللہ کے قرآن کو کبھی جگہ نہیں دی، مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا کامل بنے گا، لوگوں قرآن اتنا کملا کوئی نہیں۔ جس قرآن کی قانون سے چلا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا قرآن سنتوں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، قادروں کے لیے نہیں، مشہوروں کے لیے نہیں، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے اللہ کا قرآن۔ اسے سنبھال کے رکھو، جب کوئی مر جائے تو اسے پڑھ کر کے بخش دینا، ختم کرا دینا، بس کافی ہے، قرآن تم سے راضی۔ اللہ والوں ایسی بات نہیں، یہ محتاج صحابی ہے، نابینا صحابی ہے، معذور مجبور صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تابع دار ہے، جانثار ہے، مدینے پاک میں حضور کی مسجد میں صدمے میں پڑا ہوا رو رہا ہے اور کہتا الہی اس یہودی عورت کا قتل میرے نصیب کر کے۔ باقی صحابہ جو ہے وہ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے، اس کے مکان کا پتہ لگائیں گے، دیکھیں گے کون سی ہے، پھر اسے قتل کریں گے۔ یہ صحابی دعا مانگ کر اللہ کا نام لے کر عشاء کی نماز پڑھ کے تلوار لے کے نکل گیا اور مکان پہ جا پہنچا، مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا، دیکھا تو رہی ہے اور اگر یہ ڈرنا کیا کہ شاید مجھے دیکھ لے گی تو مارے گی اور کوئی آدمی ہوگا وہ مجھے قتل کر دے گا، کہتا میرے ٹکڑے ہو گئے پر مدنی کریم کی زبان نکلی ہوئی مجھے نصیب ہو جائے۔ حضور کی زبان سے جو بات نکلی مجھے وہ مل جائے، میں اس کا مستحق اور حقدار بن جاؤں۔
لوگ یوں سمجھے تو نہیں تھے جنہوں نے اپنے جانوں کو تنگ کرا لیا. حضرت مولانا سید رقیہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ خالد بن حال کراچی میں کھڑے ہیں. اپنا دیا مولانا نے. انگریز کا زمانہ ہے. انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر مسلمانوں کو گولیاں چلانا حرام ہے. آج وہ لوگ جو دیندار بنے پھرتے ہیں, مسلمان بنے پھرتے ہیں, جنہوں نے اللہ کی کعبہ اور خدا کی گھر سے بیت اللہ کی گولیاں چلائی. محبوب سبحان اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روزے کی گولیاں چلائی. خالی کعبہ کے خلاف کے اندر سے گولیاں گزری, مسلمانوں نے چلائی. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم ہیں. اللہ کے گولیاں چلانے کے فتوے تم نے دیے. تمہیں کوئی گناہ نہیں, تمہارے بادشاہ کو گناہ ہوگا, انگریز کو گناہ ہوگا. تم 4 روپے 10 روپے تنخواہ لے کر اللہ کے گھر سے گولیاں چلانی پڑے تو چلا دو. تعویذ ہم سے لے جانا. انگریز کی حمایت میں تعویذ دینے والے لوگ, انگریز کی حمایت میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیر کر کے نقصان کرنے والے لوگ بنتے ہیں. آج فتوے دنوں دیا کرتے ہیں. مولانا مدنی رحمہ اللہ نے فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. خالد بن حال میں انگریز افسر ہے. لوگ بڑے بڑے فیصل جج بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا محمد علی جوہر, مولانا شاہد علی جوہر موجود ہے. بڑے بڑے بزرگ ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے. انگریز افسر کہتا مولانا کیا آپ نے یہ فتوا دیا تھا؟ اور کوئی ملا ہوتا تو کہتا, ابھی میرا مطلب ہی نہیں سمجھے. ڈر جاتا, جیل بجاتا, جھک جاتا. اگر یہ فیصلہ ربی والا جمع ہے, جتنے صحابہ تو کہتے چبوترے سے بیٹھ کر روزہ کے بس نکالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک کالی کرنے والوں کی حدیث پڑھائی. تنخواہ لے کر نہیں. کبھی یہ کہتے انا منڈا بھی 3 سال ہو گئے مدینے بھی دے گا. پیسے جمع کر کے نہیں, تنخواہ لے کر کے نہیں, وظیفہ لے کے نہیں. حضرت نقشہ میں لکھتے ہیں ایک چھٹاک مکڑی کی دال پانی میں ابال کر 4 آدمی پی کے گزارا کرتے تھے. ایک چھٹاک مکڑی کی دال 4 آدمی. اہل مدینہ سبزیوں ترکاریوں کے چھوٹے گلیوں میں چاک دیتے. مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا اندھیرا آ جاتا ہے. شاید مدنی چھپ چھپ کر ان چھلکوں کو چلاتے, پانی میں دھو کر ساتھوں سے ٹکڑے کر کے اللہ والا چبا کر نگل جاتے. اوپر سے پانی پی لیتے. راجو گنگا میں کھڑے ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتے. ان کے مقابلے ایک نے پوچھا مولانا آپ نے یہ فتوا دیا تھا؟ میں نے فتوا دیا تھا اور اب بھی دیتا ہوں اور ساری زندگی یہی فتوا دیتا رہوں گا. انگریز افسر کرتا ہے مولانا آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اور میں سزا دینا تیرا کام ہے, سزا دینا میرا کام ہے. انگریز افسر کہتا ہے اس کی سزا پھانسی ہے, اس کی سزا موت ہے, اس کی سزا دنیا سے رخصتی ہے, اس کی سزا گردن کاٹنا ہے, سولی پہ لٹکانا ہے. اگر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا دیا اور بغل میں سے کھدر کا تھال نکال کر انگریز افسر کی میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ نہ تو بند سے قبل ساتھ لے دیا. میں تیاری کر کے آیا ہوں.
اس لیے کفن لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ فرماتے ہیں اس لیے ساتھ لاؤ، کبھی انگریز اپنے خرچے سے مجھ پہ کفن نہ ڈالتے، انہیں مرنے کے بعد بھی انگریز کی کمائی، انگریز گورنمنٹ کی کمائی کا کفن بھی قبر میں لے کر جانے کو تیار نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوچھ پالش کی انگریزوں کی، ان کی ملوں کے موت ہوئے، ان کے بچوں کو کرتے اٹھایا، جائیداد بنائی، جاگیر بنائی، کر رہا تھا نبی نے صاحب نبی نے پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے کونے میں پڑا ہوا رو رہا ہے، الہی اور میرے پروردگار اے بے نیاز بادشاہ، کسی کو قدر نوازا، کسی کو احد میں نوازا، کسی کو خندق میں نوازا، کسی کو حنین میں نوازا، مجھ غریب کو مدینے میں نواز دے، اس عورت کا قتل میرے ہاتھوں نصیب کر دے۔ شادی نماز کے بعد دیوار پھاند کر مکان میں گیا، کوئی بھی عورت چادر میں تلوار کا ویسے وار کرے، زخمی ہو کر بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھی اور نیچے سے جوڑ دے دیا، درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد نارے مارتا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی کمانے کا چاہتے وہیں سے نعرہ اگر شروع کر دیتا، اب نعرے بھی کم ہو گئے، جن سے بھنگنے دنیا میں نعرے بھی کم ہو گئے، بھنگ کے بجائے نعرہ کیسے لگے؟ پورا دورہ اندر جانا جتنا اندر کی علی اندر جانے پانی بنا رہا باہر آئے اور اندر بھنگے بھی جاتی، انشاءاللہ یہ سارا چیز ہو جائے۔ پیروں میں بھی لوہے کے کرے، ہاتھ میں بھی لوہے کے کرے، یعنی جہنم کی ہتھکڑی پہن نہیں پہننے پھرتے، اس کو کبھی نہ ڈالنا پڑے، کرتے جائے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ جن کو اسلام نظر نہیں آتا نظر آئے گا 12 بجے دن کے، زندہ نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ میرا دین غالب ہے، میں غالب، میں سارے جہان کا مالک، ان الحكم الا لله، امر اللہ تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ نہ کرو، روزی میں کھلاؤ، آنکھ میں دو، عقل میں دو، دماغ میں دو، صحت اور تندرستی میں دو، خصوصیت بیوی میں دو، میں نے دیے، عظیم اولاد میں نے دی، مال دولت میں نے دیا، ایک ہی بنگلے کا مالک میں نے بنایا تعلیم، پھر میرے قانون کی مخالفت کرتا ہے۔ صحابی عورت کو قتل کرنے کے بعد باہر نکلا، پھر مسجد نبوی میں آ کر 2 رکعت نماز شکرانے سے پڑھتا ہے، کسی سے ذکر نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، میں نے کام کرایا ہے تو اللہ دیکھنا، اسی میں کام کے بعد روپیہ کو قتل کر ڈالا، صحابی نے چھپایا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ نماز فجر کے بعد لوگ اٹھ کے جانے لگے، ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ اللہ
یہ لفظ کسی پیر کے نہیں، کسی فقیر کے نہیں، کسی وزیر کے نہیں، کسی سرمایہ کار کے نہیں، کسی مولوی کے نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جانا جنتی آدمی کو دیکھ کے جانا۔ سارے صحابہ حیران ہیں کہ جنتی آدمی کون آیا، اور وہ صحابی کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، یا اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے، میں نے کر سکتا تھا وہ کر گزرا، قبولیت فرما۔ رحمت للعالمین سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، نبینا صحابی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بیچ میں کھڑا کر دیا، اور لوگوں جس نے جنتی آدمی کی دنیا میں زیارت کرنی ہو وہ آج ہی سے دیکھ لے۔ صحابہ نے ہم تو سن کر ہی سو گئے، یہ کام کر گیا، اس لیے تو نہ سوچتا کہ میری معذوری ہے۔ صحابہ جنتی آدمی کی دیدار کر رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں، یوں بھی سوچتے ہی نہیں یہ کس کے نصیب ہوگا، میں سوچتا کہ میں کروں گا، کل دن میں دیکھوں گا، کل رات کو دیکھوں گا، یہ پہلی رات میں کام پورا کر دیا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، میں کوئی کام پکڑے کر رہا تھا، برابر میں کھڑا ہو کر کے ایک آدمی کہنے لگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے ادبی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے جان کے ولی، سارے قطب، سارے ابدال، سارے صحابہ تمام کے تمام ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، آمنہ کے سرے یتیم کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ آئے کیسے؟ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کی زیارت نہیں کی، ہم نے بھی اگر زیارت ہو جاتی خدا کی قسم نہ آ جاتا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے، مولانا مظفر حسین کاندھلی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پانی پر سے پیدل چلے، درمیان میں ایک بستی آئی، اس نے قیام کر لیا، ٹھہر گئے، مسجد کو دیکھا، پتے بھرے پڑے ہیں، کوڑا ہے، کرکٹ ہے، مسجد میں دارو دینے والا کوئی نہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو مسجد کی خادمیت مل جائے۔ آج اس کو تو لوگ نہ سمجھتے ہیں، میں ڈی سی کا بنگی ہوں، میں ایس پی کا بنگی ہوں، میں کمشنر کا خادم اور چپراسی ہوں، میں گورنر کارتلی ہوں، میں صدر مملکت کارتلی ہوں۔ ارے کتنا کمال کا وہ آدمی جس کو اللہ میں اپنے گھر کارتلی بنا لے، خدا جس کو اپنے گھر میں قبول فرما لے۔ یہ جو تم مسجد میں بیٹھتے نہیں، تم یوں نہ سمجھو کہ ہم نہیں بیٹھتے، اللہ ہی بیٹھنے دیتا کہ جاؤ، تم اس قابل ہو تو تھوڑی دیر میرے گھر پہ آؤ۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں۔ مولانا نے مسجد کی صفائی تھی، اذان تھی، دو چار آدمی نماز کے لیے آ گئے۔ ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا، آپ جائے گا؟ بغیر کہے، یہ تو آج ہمارا زمانہ ہے نا، نماز کا کلام پھر کے رہا ہوتا ہے، روٹی لانا مسافر ہے، نہیں کلے باندھ رکھیے میں سب کو دے جاؤں گا۔ کوئی تو اعلان ہے ہمارے زمانے میں، یا کلام پھر کے اعلان ہوگا کہ فلانی بھینس کھوئی گئی، بکری کھوئی گئی، واپس کر دینا۔ لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا، 3 روٹیاں لا کے اپنے کی مولانا فرماتے ہیں میں کھا کے کی نماز کے بعد ہو گیا کہ مجھے ایک رات میں 3 مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب بتاؤ ایسی جگہ کون چھوڑے؟ مگر ٹھہر گئے وہی کہ ماما یہ تو مسجد ویسی پتہ ہماری نظر آئی، یہاں تو اللہ کا کرم برس رہا ہے۔ اگلے دن بھی ٹھہر گئے، اگلی رات بھی وہی آدمی کہنے لگا کہ مولانا میں کھانا لاؤں گا، سے 2 روٹیاں لایا۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ تیسرے دن مولانا فرماتے میرا وہاں سے جانے کو جی نہ کرے، جاؤں کیسے؟ جہاں اتنی بڑی دولت ملتی ہو اس جگہ کو کون چھوڑے؟ تیسرے دن وہی آدمی آیا اور کہنے 1 روٹی لایا اور کہنے لگا مولانا کل آپ یہاں تشریف نہ رکھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ 1 روٹی کھا کے جب میں سویا تو مجھے حضور کا 1 مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ مسجد کی برکت نہیں، یہ اس بچی کی برکت نہیں، یہ تو اس کی روٹیوں میں کوئی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ، 2 کھائی تو 2 مرتبہ، 1 کھائی تو 1 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کی روٹی میں کوئی برکت۔ فرماتے ہیں کہ جب اس لیے کہا کہ اگر کل کو نہ ٹھہرے آپ، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، دیکھا اگلے دن کہ بھائی ایسا تو کیا نیک عمل کرتا ہے، اس کی بنا پر میں جتنی تیری روٹی کھائی اتنے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ کہنے لگا اللہ والے پرسوں جب آپ تشریف لائے میرا بھی اور میری بیوی کا بھی میرے بچے کا بھی 3 دن کا فاقہ تھا، میں مزدوری کر کے آیا، اتنا ٹبلا تھا کہ 3 روٹیاں ہوئی۔ میں آپ کو دیکھا چہرے سے پتا چلا کوئی اللہ والا ہے، میں اپنی روٹی لے کے چلا۔ بیوی نے پوچھا کہاں چلے؟ میں نے کہا مسجد میں اللہ والا مسافر ہے اس کو روٹی دینے چلا ہو۔ کہنے لگے اللہ والے تجھے بہشت چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے، میں 4 دن کا بھی فاقہ کر لوں گی، میری بھی لے جا۔ جب میں 2 روٹیاں لے کے چلا میرا بچہ اللہ کا پیچھے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا بچاؤ میں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہوں، تم اپنی روٹی اللہ والے کو دینے چلے آؤ، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ کہنے لگا آپ نے پوچھا ہے عالم دین ہو جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے تینوں نے کھاتے پہ فاقہ کر لیا۔ اور پھر تیسرا دن آیا تو بچے کی حالت بگڑ گئی تھی، اس کی روٹی اس کو دے دی۔ میں نے اور میری بیوی نے 5ویں دن بھی فاقہ کر لیا، پتے تھوڑے بھی دبا لیے۔ اور مصیبت تو نہیں خوشی سے دبا رہے تو اس لیے اللہ کے دربار میں جو مسافر آ کر کے بیٹھا ہے اس کی خدمت کرنا یہ خدا بند عالم کی رضا مندی کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ اور کہنے لگے 3 دن بیوی کی حالت خراب ہو گئی، اس کے نام کی جو روٹی اسے دے آیا ہو، اور کل کو میرا 6واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنے اوپر بے اعتبار نہیں، کل کو کہیں میرا قدم نہ پھسل جائے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ کل آپ تشریف نہ رکھیں۔ ہاں یہ لو خان میں بھی نصیب نہیں، آپ کو کم سے کم خان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین سنگی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہے مصر کا، سعودی عرب اسی کے چہرے لگی ہے، مکہ مدینے میں اسی کے بادشاہ ہے۔ انگریز نے 2 ایلچی بھیجے، 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ مدینے پاک میں جا کر خوب خیرات کرو، سخاوت کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، سبزی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا دو، ننگوں کو کپڑا دو ہماری طرف سے، اور تم کہیں شہر سے دور سے
لقب لگاؤ، تیرے زمین مان بناؤ، تو کے خطرانے تھے پتنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں عقدت نکال کے لا. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس دو مرتبہ لائے سورت بناتے جنت البقیع کے قریب مکان لے لیا، مٹی نکال کر قبروں پہ پھینک دیتے تھے اور پتھر رکھتے تھے سورج کے چراغ پر. جب قریب پہنچ گیا سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ خطرا کے، سلطان نور الدین تنگی رحمت اللہ علیہ نظر میں سویا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا. حضور نے فرمایا تو شکلیں بھی دکھائی اور نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ کتے ستا رہے. بادشاہ اٹھا، گھبرایا، استغفار کی، توبہ کی، لیکن پڑے اللہ اللہ کرتا پھر سو گیا تو میرے گناہ مجھے کیا دکھائی دیے ہیں. پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور وہی دو آدمی دکھائے گئے کہ نور الدین تو سویا ہوا اور مجھے یہ کتے تنگ کر رہے. پھر گھبرا کے اٹھا اور یہی کہا کہ میں خدا جانے کیا بننے والا ہے. پھر ذرا لیتا کہ آنکھ لگ جائے. تیسری مرتبہ پھر امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، زیارت ہوئی اور فرمایا نور الدین اور قاتل کیوں سو رہا ہے، مجھے یہ ستا رہے ہیں. مشورہ کو طلب کیا، مشورہ کیا، سب نے مشورہ دیا کہ جلدی مدینے پاک چلو. تمام مدینے پہنچے، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پہنچائے. مدینے کا جانا بھی بھائی کی رحمت ہے اور لوگوں مدینے میں مر جانا بھی بڑے کام کی بات ہے. نبی کریم کا قیامت تک پڑوسی بن جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100,000 جرنیلوں کا، حضور کی ازواج مطہرات کا، ہماری ماؤں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پڑوسی بن جائے، اور کیا چاہیے. بادشاہ مدینے میں آیا، خیرات کی، کل مدینے کے مردوں کی دیکھتے رہے، دکھائی نہیں دی. کوئی مدینہ کھا کے چلا گیا. دیکھا بھائی کوئی اور باقی ہے کہ کوئی نہیں رہا. بڑے حیران ہے کہ یہ ہوا کیا. مسئلہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، بات تو بنی نہیں، کیا بنے گا. بڑے اقرار سے، حکام سے، افسروں سے، عوام سے پوچھا، اگر بھائی کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مسافر، کوئی پردیسی، کوئی رہ تو نہیں گیا. ایک آدمی کہنے لگا جی تو آدمی بڑے سخی ہے، وہ کسی کی دعوت کھاتے ہی نہیں، وہ تو کھلایا کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہے اور بڑے نیک ہے. بلاؤ. جب انہیں بلا کے لائے بادشاہ دیکھ کے پہچان گیا کہ یہی ہے وہ 3 دونوں آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دکھائے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی تو یوں کسی کو ولی بنا بیٹھتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے، تیرا کو جاندار سارا ہی بنا چھوڑ رہا ہے. یہ بھی ولایت کا معیار نہیں. وہ جی دیکھو ایک تو زیادہ ہوتی ہے تو سارا دن بیٹھ کے مسافر ہو پانی پلاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کی ہوا، روزے نہیں رکھتا تو کی ہوا، پانی تو پلاتا ہے. آپ یقین کریں، اگر دیکھو تاریخ، بادشاہ نے جب حکم دیا اور ان پہ ڈنڈا بجنے لگا، پورا مدینہ کھڑا ہو کے رونے لگا، انہیں نہ مارو بڑے اچھے ہیں. وہ بتائی کرتی تھے نا، اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ان کا جمورا کیسے جمتا. پانی پلانا، لوگوں کو کھلانا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا، بجایا ان پہ ڈنڈا ہو. یہ ڈنڈے میں بھی بڑی کرامت ہے. ایوب خان نے ساری عمر میں ایک بات کام کی تھی کہ 4 کتابت باندھو اتنی 5 میں اترا ڈنڈا. یہ کتنی سال گزر گئے ڈنڈا ہی تو ڈنڈا پڑ رہا ہے. سارے
میں یہ بات بیٹھ گئی، پولیس والے کی قیمت میری جیل میں پڑی ہے، 5 روپے مٹھے ماروں گا پر میں باہر جا گا پولیس والا، اور ہے بھی حقیقت۔ پچھلے دنوں ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تجھے پولیس والے پکڑ لیں گے، جیل میں ہمارے کہنے لگا میں نے انتظام کر رکھا، یہ پڑے پولیس والے، یہ پڑے میری جیل میں پولیس والے۔ واقعہ یہی ہے، سڑک میں کھڑے ہو کر اس طرح سے وصول کرتے ہیں کہ نہ پکیا لا خدا تو تیرا نہیں بٹا لا لے گا، وہ آیا چلی جاؤ گا۔ قانون کے حافظ کا جب یہ حال ہو، انشاءاللہ اللہ میاں نے اسلام کو غالب کرنا ہے، نہ میں کر سکوں نہ تم کر سکو۔ اپنے نظام کا خود نگہبان ہے، نظام مصطفیٰ کا وہی نگہبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھایا ڈنڈا ان پہ دونوں پہ، ڈنڈا میں بڑی کراوت ہے۔ اس مکان پہ لے گئے جہاں رہتے تھے، بڑے حیران ہوئے، مکان چاروں طرف سے مسلے ہی مسلے بچھے ہوئے ہیں، اور وہ ترنت جو تھی نا اس کے اوپر لمبا سارا پتھر رکھ کے اوپر مسلح بچھایا ہوا ہے۔ حیران وہ بتا رہی نا، انگریز تھے نا، بظاہر مسلمان کے اندر سے کافر تھے، انگریزوں کے بھیجے ہوئے ایجنٹ تھے۔ ایسے ہمارے ملک میں کتنے روس کے ایجنٹ پھرتے ہیں نا، انہوں نے خدا کی مخالفت کرنا، روز کی تعریف کرنا، جیسا روز ماما لگتا ہو، ایسی صورت میں چلے۔ بادشاہ سلطان نور الدین خلجی رحمت اللہ علیہ، اور کبھی بادشاہ بھی ولی ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، اسی مکان میں نماز کی 2 رکعت پڑھی، سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتا، الہی یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، اب آپ نے رہنمائی فرما، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں۔ فوراً دل میں آئی تھی، یہ پتھر کو اٹھا کے دیکھو، یہ پتھر اٹھا کے دیکھا تو وہاں سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک برابر سورج لگی ہوئی ہے۔ یہ مان گئے ہم کہ ہاں انگریزوں کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس میں عقد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر لے جائے۔ سلطان نور الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ نے پیسہ، چاندی، لوہا، کھاتے بنا کر زمین کے اندر پردے سے لے کر اوپر تک دیواریں بنوائی، اور 11 یا 8 چاروں طرف کی اور دیواریں بنا کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے، اور جہاں تم جالیوں کو دیکھ کر آتے ہو بیچ میں 9 دیواریں ہیں، کوئی نہیں اندر جا سکتا۔ 1200 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، کوئی بھی اندر نہیں جا سکا۔ وہ جو باہر جالیاں ہیں ان کے اندر تو چلے جاتے ہیں بادشاہ لوگ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور آپ کی گنبد خضرا کی وہ جالیاں، ان کے درمیان میں 8-9 دیواریں بیچ میں اس طرح کے کانٹوں کی بنی ہوئی ہے کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے یہ بات سنا دی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اندر گیا تھا، میں اندر سے خاک لے کے آیا تھا اور مٹی لایا وہ قبر شریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جانا کسی کے بس کا روک ہی نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ نے وہ کام کیے جو ان کے بچے روک نہیں لگے، وہ بھی کر گزرے۔ ارے لنگڑے صحابی ہے، ایک صحابی اور پہاڑ کی طرف جا رہا لڑائی میں لنگڑا، اور دوسرے آدمی سے آ رہا ہے، وہ کہنے لگا کہاں چلا، تو مسئلہ چیز لینے چلا، کہنے لگا واپس نہ جاؤ، جنت کئی صحابہ کو نظر آ گئی۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب ٹکڑے ہو رہے تھے، جب چیر رہی تھی، ابو جہل نے پوچھا جان بچانی ہو تو بچا لو، فرمانے لگی چلا جا ٹکڑا ہو جا، وہی اس کے 8 دروازے میری آنکھوں کے سامنے صاف کھلے ہوئے، میں دیکھ رہی ہوں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔
سڑک سے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ قرآن کریم کی تابعداری کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کر کے بڑھے اور حضور کی غلامی میں ہمارا حشر ہو. اللہ پاک ہم سب کو حکم ایمان کا کبھی جان بنائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.